Watch today's review now. तुम्हारी माँ मेरे शौहर की कातला है और मेरे बेटे की औलाद की तुम कातला हो। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? ये वो अल्फाज हैं जो एक सास अपनी बहू से कह रही हैं। और ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये तो सीधा सीधा रिश्तों का कत्ल है। बिल्कुल। और ये कत्ल एक ऐसे हथियार से हुआ है जो नजर भी नहीं आता। एक झूठ। एक सोचा समझा झूठ। आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक खानदान की टूटने की कहानी नहीं है। नहीं, उससे कहीं गहरी है। जी, हम ये देखेंगे कि कैसे नफसियाती जोड़ तोड़ का खेल खेला जाता है, कैसे खानदानी रिश्तों की कमजोरियों को ही हथियार बना लिया जाता है। तो सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि ऐसा क्यों हुआ। एक झूठ ने इतनी आसानी से एक पूरे घर को आग कैसे लगा दी। आइए इसी खेल के पीछे छुपी नफसियात को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में तूफान तब आता है जब आलिया के ससुराल वाले यानी तारिक और उसकी वालदा वो आते हैं। जी, और वो मुतालबा करने आते हैं जहेज का, पैसों का। हाँ, लेकिन उन्हें वहां आकर पता चलता है कि आलिया के वालिदैन अदनान और मुसर्रत वो तो घर पर है ही नहीं। गायब है। सारा कीमती सामान, बैंक बैलेंस सब कुछ लेकर फरार हो चुके हैं। और यहाँ मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये कि जब उनका पहला मंसूबा नाकाम होता है ना, पैसों वाला। जी, पैसों वाला, तो तारिक की वालिदा फौरन अपना खेल बदल देती है। बिल्कुल, ये क्लासिक नफसियाती हरबा है। जब किसी मैनिपुलेटर को लगता है ना कि उसका एक हरबा नाकाम हो गया है, तो वो फौरन एक नया और अक्सर ज्यादा खतरनाक खेल शुरू कर देता है। अच्छा। यहाँ उनका मकसद पैसे से बदलकर सजा देने पर आ जाता है। और सजा देने के लिए उन्हें एक चेहरे की जरूरत थी, एक यूं कहें कि कुर्बानी के बकरे की। और वो कहती है, अरे इतना बड़ा धोखा हमारे साथ कि खोटा सिक्का हमें पकड़ा दिया। जी, खोटा सिक्का। और वो खोटा सिक्का पहले तो आलिया को कहती है कि उसका किसी और के साथ चक्कर था, लेकिन फिर वो एक और चाल चलती हैं और सारा इल्जाम मीरब पर डाल देती हैं। हाँ, ये क्यों? मेरा मतलब है, आलिया को निशाना बनाना तो समझ आता है, लेकिन मीरब को बीच में क्यों लाया गया? देखें, यहाँ वो नफ्सियात का एक बहुत गहरा असूल इस्तेमाल कर रही हैं। इसे स्केपगोटिंग कहते हैं। कुर्बानी का बकरा बनाना? बिल्कुल। जब किसी खानदान पर दबाव आता है तो वो अपनी नाकामी या गुस्से का मलबा किसी एक कमजोर फर्द पर डाल देते हैं। तारिक की वालदा ने आलिया को नहीं, मीरब को निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि वो कमजोर थी। क्योंकि वो जानती थी कि मीरब इस घर की सबसे कमजोर कड़ी है। वो इस घर की बहू है जिसका रिश्ता अपनी सास नायला बेगम के साथ पहले से ही नाजुक हो सकता है। वो एक आसान हदफ थी। तो ये एक सोचा समझा हमला था, और जिस तरह वो ये करती हैं वो भी कमाल है। जी, वो नायला बेगम से कहती हैं, ये है ना आपकी बहू मीरब जो मुंह में इस वक्त गुलाब जामुन लिए बैठी है। ये जुमला, ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, ये मीरब की मासूमियत को भी एक जुर्म बनाकर पेश कर रहा है। सही। और बाद में जब वो अपने बेटे तारिक से बात करती हैं तो उनकी पूरी हिकमत अमली खुलकर सामने आ जाती है। हाँ, वो कहती हैं कि वो कहती हैं, बेटा, जिस घर में सास बहू होती है ना, वहां आग लगाना बहुत आसान काम होता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत का एतराफ है। बिल्कुल। वो सिर्फ मीरब पर हमला नहीं कर रही, वो सास बहू के रिश्ते की तारीख में मौजूद तमाम मनफी ख्यालात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। यानी वो जानती थीं कि नायला बेगम के जहन में कहीं ना कहीं ये शक पहले से होगा कि बहू गलत हो सकती है। जी, और उन्होंने सिर्फ उस शक को हवा दी है। और उसने एक चिंगारी का काम किया। एक ऐसी आग भड़काना चाहती थी जो उनके जाने के बाद भी जलती रहे, और वो उसमें कामयाब हो गई। अच्छा, ये तो हुई साजिश करने वाले की बात, लेकिन अब आते हैं उस पर जिसने इस साजिश पर यकीन किया। नायला बेगम, अली की वालदा और मीरब की सास। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी शक नहीं किया, उन्होंने फौरन उस झूठ को सच मान लिया। ऐसा क्यों हुआ? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। यहाँ हम कन्फर्मेशन बायस यानी तस्दीकी तासुब की एक बेहतरीन मिसाल देख रहे हैं। अच्छा। ये एक नफसियाती रुझान है जिसमें इंसान सिर्फ उन मालूमात पर तवज्जो देता है या उन्हें कबूल करता है जो उसके पहले से मौजूद ख्यालात को तकवीयत देती हूँ। तो नायला बेगम के दिल में अपनी बहू और खास तौर पर उसकी माँ मुसर्रत के लिए पहले से ही कुछ रंजिशें थीं। जी, शोकू को शुबहात थे,
اور جب طارق کی والدہ نے الزام لگایا تو اس نے ان کے ان تمام پرانے شکوک کو ایک ٹھوس وجہ دے دی۔ اچھا، تو ان کے لیے یہ جھوٹ ایک ثبوت بن گیا کہ وہ جو سوچتی تھی وہ ٹھیک تھا۔ بالکل، انہوں نے تحقیق کرنے یا میرب سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اس الزام نے ان کے پہلے سے موجود غصے کو ایک سمت دے دی اور وہ پھٹ پڑی۔ اور ان کا رد عمل وہ صرف غصہ نہیں تھا، وہ بہت ذاتی اور گہرا تھا۔ بہت گہرا۔ اور وہ جو الفاظ استعمال کرتی ہیں وہ تو ناقابل یقین ہے۔ تمہاری ماں میرے شوہر کی قاتلہ ہے اور میرے بیٹے کی اولاد کی تم قاتلہ ہو۔ یہ صرف الزامات نہیں ہیں، یہ کسی کے وجود کو مٹانے کے برابر ہے۔ یہ زبان کا استعمال بہت اہم ہے۔ جب کوئی کسی کو قاتل کہتا ہے تو وہ اس شخص کو انسان کے درجے سے گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد بات چیت کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو نائلہ بیگم لاشعوری طور پر ایک ایسی دیوار کھڑی کر رہی ہیں جسے عبور کرنا ناممکن ہو جائے۔ جی، وہ میرب کو صرف گھر سے نہیں بلکہ علی کی زندگی اور اپنے دل سے بھی نکال رہی ہیں۔ اچھا، اسی کہانی میں ایک اور چھوٹا سا پہلو بھی ہے، فردوس اور کرمانی کا۔ کرمانی کا ایک ڈائیلاگ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ان کرداروں کی نفسیات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ کون سا؟ وہ کہتا ہے ظلم سہتے سہتے انسان ظلم کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب ظلم کا عادی ہو جاتا ہے تو بے رحم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت گہرا اور اہم کنیکشن ہے۔ تو کیا طارق کی والدہ اور نائلہ بیگم کی بے رحمی کے پیچھے بھی ایسی ہی کوئی کہانی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتا رہی ہے کہ ظلم صرف مظلوم پیدا نہیں کرتا بلکہ اکثر ظالم بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ سائیکل آف ٹراما ہے، صدمے کا چکر۔ اچھا، ہو سکتا ہے طارق کی والدہ نے اپنی زندگی میں ایسی ہی زیادتیاں سہی ہوں جس کی وجہ سے آج وہ دوسروں کو تکلیف دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی۔ یہ ان کے عمل کو جائز تو نہیں ٹھہراتا۔ نہیں، بالکل نہیں ٹھہراتا، لیکن ہمیں ان کے کردار کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد ضرور دیتا ہے کہ جو آج ظالم ہے وہ شاید کل کا مظلوم تھا۔ تو یہ بے رحمی کہیں نہ کہیں سے سیکھی گئی ہے، یہ درد ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو رہا ہے۔ بالکل، اور نائلہ بیگم کا غصہ بھی شاید صرف میرب کے خلاف نہیں بلکہ ان تمام پرانے زخموں کا نتیجہ ہے جو انہیں مسرت یا زندگی کے دوسرے تجربات سے ملے ہیں۔ میرب تو بس اس طوفان کی زد میں آ گئی ہے۔ اس طوفان کے بعد جب میرب کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کو ایک پناہ گاہ میں ڈھونڈتی ہے۔ جی، اور یہاں ماں اور بیٹی کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے وہ دو مختلف نسلوں کی سوچ کو ظاہر کرتی ہے۔ میرب کو جذباتی سہارا چاہیے، لیکن اس کی ماں اسے معاشرتی اصولوں کا درس دیتی ہیں۔ ہاں، یہ منظر بہت تکلیف دہ ہے۔ میرب کہتی ہے اپنوں کے دیے ہوئے معمولی زخم بھی کتنے گہرے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ وہ اپنے جذباتی درد کی بات کر رہی ہے، لیکن اس کی ماں مسرت اس کی بات کو سمجھنے کے بجائے اسے فوراً ایک عملی حل دیتی ہیں کہ تمہیں اپنے گھر جانا ہے۔ ان کے لیے بیٹی کی عزت نفس سے زیادہ معاشرے میں اس کی ساکھ اور اس کا گھر بچانا ضروری ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں کبھی کبھی بیوی کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکالے گئے قدم ساری زندگی کے لیے اس کے کردار پر سیاہی بن جاتے ہیں۔ یہ ڈر، یہ خوف شاید ان کی پوری نسل کا تجربہ ہے۔ صحیح۔ یہاں دو دنیاؤں کا تصادم ہے، میرب کی نسل جو اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کو اہمیت دیتی ہے، اور اس کی ماں کی نسل جسے لوگ کیا کہیں گے کی فکر نے ہمیشہ دبا کر رکھا۔ تو ماں اپنی بیٹی کو مزید بدنامی سے بچانا چاہتی ہے، لیکن اس کوشش میں وہ اس کے سب سے بڑے زخم کو نظر انداز کر رہی ہے، جو اس کی بے عزتی کا زخم ہے۔ بالکل۔ اس ساری تاریکی میں ایک کردار امید کی کرن لگتا ہے، اور وہ ہے علی، میرب کا شوہر۔ جہاں سب الزام تراشی اور سازشوں میں مصروف ہیں، وہ سچائی کی تلاش میں ہے۔ وہ اپنی ماں کے غصے کے باوجود میرب کو ڈھونڈ رہا ہے۔ علی کا کردار اس کہانی میں توازن پیدا کرتا ہے۔ وہ اس زہریلے خاندانی نظام کا حصہ ہونے کے باوجود اس سے متاثر نہیں ہوا۔ وہ ایک سائیکل بریکر بن سکتا ہے، اس منفی چکر کو توڑنے والا۔ جی، جہاں اس کی ماں نے بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیا، علی سوال اٹھا رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے سچ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کا کردار یہ امید دلاتا ہے کہ اس خاندان میں ابھی بھی منطق اور ہمدردی کی گنجائش باقی ہے۔ بالکل۔ تو اب میرب ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں ایک طرف سسرال کا گھر ہے جس کے دروازے اس پر بند کر دیے گئے ہیں، اور دوسری طرف اس کی اپنی ماں ہے جو اسے واپس اسی آگ میں دھکیل رہی ہے۔
اور علی ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں ایک پل بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب اعتماد کو اس طرح زہر آلود کر دیا جائے، جب الفاظ کو کھنجر کی طرح استعمال کیا جائے، تو کیا رشتے دوبارہ پہلے جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا معافی کے بعد بھی ان زخموں کے نشان مٹ سکتے ہیں؟ یہی اصل سوال ہے۔ تو آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کہانی صرف ساس بہو کے جھگڑے کی نہیں، بلکہ یہ ان نفسیاتی کھیلوں کی ہے جو بند دروازوں کے پیچھے کھیلے جاتے ہیں۔ جی، یہ اس بارے میں ہے کہ کس طرح پرانی رنجشیں اور معاشرتی دباؤ ایک جھوٹ کو سچ سے زیادہ طاقتور بنا دیتے ہیں۔ اور علی کی کوششیں ہی اب اس کہانی کا مستقبل طے کریں گی۔ بالکل۔ کیا وہ اس بکھرتے خاندان کو جوڑ پائے گا، یا یہ زہر اتنا پھیل چکا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں؟ اور یہ سوال سننے والوں کے لیے بھی ہے کہ جب اعتماد کو ہی ہتھیار بنا کر آپ پر حملہ کیا جائے تو کیا اس رشتے کو بچانے کی جنگ لڑنی چاہیے؟ یا اپنی ذات کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جانا ہی دانشمندی ہے؟